اردو میں دو اکشر ہیں، ایک کاف ہے اور ایک قاف ہے۔ کاف، قاف۔ تو کاف کی آواز تو بالکل ہندی کے کا جیسی ہے، بالکل ہندی کے کا جیسی ہے، اور قاف کی آواز جو ہے اس کے لیے ہندی میں کوئی اکشر نہیں ہے، لیکن اس آواز کے لیے ہندی میں کرتے یہ ہیں کہ کا کے نیچے ہم ایک بندی رکھ دیتے ہیں۔ کا کے نیچے ہم بندی رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم یہ بندی کا کے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قا کی آواز ہے۔ یہ ہے کا اور یہ ہے قا۔ قا۔ کچھ لوگ تو کا اور قا دونوں آوازیں نکال لیتے ہیں، اور لیکن کچھ لوگوں کو قا کی آواز، یہ قا کی آواز نکالنے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ انہیں آسانی کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ قا جو ہے یہ گلوٹل ساؤنڈ ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جب ہم غرارہ کرتے ہیں تو وہ جو آواز آتی ہے غا 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 غا، تو یہ غا کی آواز پہلے آپ دھیان دیجیے کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ جہاں سے یہ غا غا کی آواز آ رہی ہے وہیں سے اگر ہم کا کہنے کی کوشش کریں گے تو وہ کا کی آواز نہیں نکلے گی، وہ قا کی نکلے گی آواز، قا کی آواز نکلے گی۔ کا ہم جہاں سے غا غا کی آواز آتی ہے، اگر وہاں سے ہم کا کہنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو آواز ہوگی وہ قا کی ہوگی۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے قا کی آواز نکالنے میں یا نہیں نکال پاتے ہیں، انہیں تھوڑی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، کا اور قا دو آوازیں تو ہیں ہی الگ، لیکن اگر ان میں اسپیلنگ غلط ہو جائے، کا کی جگہ قا ہو جائے اور قا کی جگہ کا ہو جائے تو کئی بار ان کے ارتھ بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں ایسے ہی کچھ شبد، اور پھر کا اور قا کی آوازوں کی پریکٹس بھی ہو جائے گی ہماری۔ دیکھیے، ایک یہ ہے کمر۔ کمر، کمر یعنی پیٹھ، یعنی شریر کا پچھلا حصہ، جو کمر آپ کے شریر کا ہی ایک بھاگ ہے، کمر۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں کمر۔ اور ایک شبد ہے قمر۔ قمر، کمر میں کاف ہے تو قمر میں قاف ہے، قاف۔ کمر یعنی شریر کا ایک حصہ ہے آپ کا، اور قمر، قمر، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ قمر کا مطلب چاند، قمر، یہ قمر ہے۔ آئیے اور ایک اور شبد دیکھتے ہیں، کلب۔ اس میں کاف ہے، کلب، کلب مانے کتا، کلب، کلب، کلب۔ اور ایک شبد ہے قلب۔ کا کے بجائے یہاں کاف کے بجائے یہاں قاف ہے، قلب، قلب۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، قلب مانے دل، قلب مانے دل۔ آئیے اور ایک شبد دیکھتے ہیں، ایک لفظ اور دیکھتے ہیں، مکرر۔ مکرر کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ یا پنراورتی، ریپیٹیشن، مکرر۔ جیسے مشاعروں وغیرہ میں آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے مکرر مکرر، مکرر ارشاد، مکرر ارشاد، یعنی پھر پڑھیے، جو شعر آپ نے پڑھا ہے وہ پھر پڑھیے، مکرر یعنی دوبارہ، مکرر۔ اب یہاں کاف کی جگہ اگر قاف ہوگا، مقرر، تو اس کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ یہ تو ہے مکرر اور یہ ہے مقرر۔ یہاں کاف کے بجائے قاف ہے، دیکھیے یہاں ہندی میں کا کے نیچے بندی رکھی ہوئی ہے، مقرر۔ مقرر مطلب ہوتا ہے نشچت، فکسڈ، مقرر، نشچت، فکسڈ، مقرر۔ اور ایک
लफ्ज़ और एक शब्द और है, ये है कुतुब। कुतुब ये किताब का प्लूरल है, किताब का प्लूरल है कि कुतुब। देखिए उर्दू में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 3 तरीके हैं। एक तो हिंदी वाला, जैसे किताब, तो किताब से किताबें बन गया। दूसरा अरेबिक का है, तीसरा फारसी का है। अब अरेबिक का तरीका जो है ये कुतुब, किताब अरबी भाषा का ही शब्द है और इसका प्लूरल है कुतुब। कुतुब किताब, किताब, कुतुब यानी किताबें। अब यहाँ काफ की बजाय अगर काफ होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कुतुब, यह है कुतुब। कुतुब का मतलब होता है ध्रुव, पोल, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इससे मतलब है नॉर्थ पोल, ये कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी वगैरह, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कुतुब, कुतुब का मतलब होता है ध्रुव, पोल। एक और शब्द देखिए, तकर्रुर। तकर्रुर माने दोहराना, तकर्रुर माने दोहराना। तकर्रुर, ये का है तकर्रुर। और काफ के बजाय अगर काफ होगा तो हो गया तकर्रुर। तकर्रुर, तकर्रुर का मतलब हुआ नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तकर्रुर नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, तकर्रुर। मुक़द्दर, मुक़द्दर, ये काफ है, मुक़द्दर। मुक़द्दर नहीं का, ये काफ नहीं, काफ होता तो ये इसकी आवाज़ होती मुक़द्दर। ये है मुक़द्दर। मुक़द्दर का मतलब हुआ भाग्य, फेट, किस्मत। मुक़द्दर, मुक़द्दर। अब काफ की जगह अगर काफ होगा तो इसकी आवाज़ होगी मुक़द्दर। मुक़द्दर, मुक़द्दर माने धुंधला, गंदा, मटमैला, मुक़द्दर। मुक़द्दर का मतलब हुआ गंदा, मुक़द्दर। और एक शब्द है क़ुसूर। क़ुसूर, ये काफ है, देखिए हिंदी में का के नीचे बिंदी रखी हुई है, इसका मतलब है ये काफ, का की आवाज़ है। क़ुसूर, क़ुसूर का मतलब होता है दोष। क़ुसूर, क़ुसूर यानी दोष, क़ुसूर दोष, दोष। अब काफ की जगह काफ होगा तो ये हो गया कुसूर। कुसूर, कुसूर मतलब टूटा फूटा, कुसूर, कुसूर मतलब टूटा फूटा। कसूर, कुसूर दोष, कुसूर टूटा फूटा।